لوگوں نے بعض ذکر کی محفلیں یا مجلسیں بنائی ہوئی ہیں۔ بعض دفعہ شکایت آتی ہیں کہ احمدی بھی اس پر بڑا زور دیتے ہیں، بعض جگہ پہ چند ایک۔ حضرت مسیح علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ جو سنت سے ہٹ کر کام کرو گے وہ اللہ تعالیٰ کو قرب نہیں دلا سکتا، کہ صرف اللہ کر کے اور یا اس طرح کی دوسری ذکر کر کے، یا بعض دفعہ ایک لمبی مجلسیں صرف ذکر اذکار کی جو مختلف قسم کے ہوتے ہیں ان کی لگا کر یہ سمجھنا کہ ہمارے فرائض ادا ہو گئی اور نمازوں سے بھی چھٹی مل گئی اور باقی باتوں سے بھی چھٹی مل گئی، یہ نہیں ہو سکتا۔ آپ نے فرمایا کہ جو لوگ چاہتے ہیں کہ ہمیں کوئی محنت اور مشقت نہ کرنی پڑے وہ بیہودہ خیال کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں صاف فرمایا ہے وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی معرفت کے دروازوں کے کھلنے کے لیے مجاہدے کی ضرورت ہے، اور وہ مجاہدہ اسی طریق پر ہو جس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے۔ اس کے لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا نمونہ اور اسوہ حسنہ ہے۔ بہت سے لوگ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو چھوڑ دیتے ہیں اور پھر سبز پوش یا گیروے پوش فقیروں کی خدمت میں جاتے ہیں کہ پھونک مار کر کچھ بنا دیں۔ یہ بیہودہ بات ہے۔ ایسے لوگ جو شرعی امور کی پابندیاں نہیں کرتے اور ایسے بیہودہ دعوے کرتے ہیں وہ خطرناک گناہ کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول سے بھی اپنے مراتب کو بڑھانا چاہتے ہیں، کیونکہ ہدایت دینا اللہ تعالیٰ کا فعل ہے اور وہ مشتاق ہو کر خود ہدایت دینے کے مدعی ہوتے ہیں۔ یہ پیر فقیر جو ہیں وہ بھی اپنے آپ کو ہدایت دینے والا سمجھتے ہیں بجائے خدا تعالیٰ کے، کہ کوئی تعویذ دے دیا، گنڈا دے دیا اور کہہ دیا کہ تمہارے مسائل حل ہو گئے اور تمہاری یہ چیزیں نہیں ہوں گی، اب تم نیکیوں پہ قائم رہو گے۔ پھر آپ فرماتے ہیں ایک جگہ خدا تعالیٰ کا یہ سچا وعدہ ہے کہ جو شخص صدق کے دل اور نیک نیتی کے ساتھ اس کی راہ کی تلاش کرتے ہیں وہ اس پر ہدایت و معرفت کی راہیں کھول دیتا ہے، جیسا کہ اس نے خود فرمایا ہے وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا۔ یعنی جو لوگ ہم میں ہو کر مجاہدہ کرتے ہیں ہم ان پر اپنی راہیں کھول دیتے ہیں۔ ہم میں سے ہو کر یہ مراد ہے کہ محض اخلاص اور نیک نیتی کی بنا پر خدا جوئی اپنا مقدر رکھ کر، لیکن اگر کوئی استہزاء اور ٹھٹھے کے طریق پر آزمائش کرتا ہے وہ بد نصیب محروم رہ جاتا ہے۔ بس اسی پاک اصول کی بنا پر اگر تم سچے دل سے کوشش کرو اور دعا کرتے رہو تو وہ غفور الرحیم ہے، لیکن اگر کوئی اللہ تعالیٰ کی پرواہ نہیں کرتا وہ بے نیاز ہے۔ ہر حوالے میں کچھ نہ کچھ زائد باتیں ہیں، اس لیے میں نے یہ لیے ہیں۔ بس جیسا کہ پہلے بھی ذکر ہو چکا ہے کہ کسی کو ہدایت دینا اللہ تعالیٰ کا کام ہے، اور ہمیشہ ہدایت اللہ تعالیٰ سے ہی ملتی ہے، اور جو شخص اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہونے کا دعویٰ کرے اس کی حقیقت جاننے کے لیے بھی اللہ تعالیٰ سے ہدایت کی ضرورت ہے۔ اگر کسی قسم کا شک و شبہ ہے، کسی قسم کے نشانات پر تسلی نہیں ہو رہی، لیکن اگر اسے ہنسی اور ٹھٹھے کا نشانہ بنایا جائے تو پھر انسان ہدایت سے محروم رہ جاتا ہے، اور نہ صرف محروم رہ جاتا ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کی گرفت کا مورد بن جاتا ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام ایک جگہ فرماتے ہیں کہ خدا تعالیٰ تو ہر ایک انسان کو اپنی معرفت کے رنگ میں رنگین کرنا چاہتا ہے، کیونکہ انسان کو خدا تعالیٰ نے اپنی صورت پر پیدا کی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ صبغۃ اللہ ہے ومن احسن من اللہ صبغۃ ومن احسن من اللہ صبغۃ ونحن لہ عابدون۔
کہ اللہ کا رنگ پکڑو اور رنگ میں اللہ سے بہتر اور کون ہو سکتا ہے، اور ہم اس کی عبادت کرنے والے ہیں۔ بس اللہ تعالیٰ کے رنگ میں رنگین ہونے کی کوشش ہے جو ہر مومن کو کرنی چاہیے، جس سے انسان خدا تعالیٰ کا قرب پانے کے راستے طے کرتا ہے، قرب پانے کے راستے نظر آتے ہیں اس کو۔ صبغت اللہ کا مطلب ہے کہ صفات الہیہ کا رنگ اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کی جائے، اور اللہ تعالیٰ جب یہ فرماتا ہے تو فرمایا اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانی فطرت میں یہ صلاحیت رکھی ہے کہ وہ صفات الہیہ کا رنگ اختیار کر سکتا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے آدم کو اپنی صورت پر پیدا کیا ہے، اور صورت سے یہی مراد ہے کہ آدم خدا تعالیٰ کی صفات کو اپنائے ہوئے ہے۔ یہاں آدم سے مراد ابن آدم اور انسان ہے، ہر انسان ہے۔ اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں، مثلا اللہ تعالیٰ ستار ہے، تو انسان کو بھی اللہ تعالیٰ کی اس صفت سے حصہ لیتے ہوئے ستاری اور پردہ پوشی کی صفت اختیار کرنی چاہیے۔ خدا تعالیٰ شکور ہے، انسان کو بھی شکور بننا چاہیے۔ جب اللہ تعالیٰ کے بارے میں شکور آتا ہے تو گو اس کے معنی اور ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ تمام طاقتوں کا مالک ہے، لیکن بندہ شکر گزار بنتا ہے اور اللہ تعالیٰ قدر کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ایک صفت، بڑی وسیع تر صفت، رب العالمین ہے۔ اس کو سامنے رکھتے ہوئے ایک مومن بھی اپنے اپنے دائرے میں رب ہے۔ والدین بچوں کی پرورش کرتے ہیں ایک محدود دائرے میں، ان کا بھی اس لحاظ سے رب ہونے کا ایک حلقہ ہے۔ اسی طرح دوسری صفات ہیں۔ بس یہ صفات حسنہ جو ہیں، ان کو سامنے رکھتے ہوئے جب انسان کوشش کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی رہنمائی فرماتا ہے، اور پھر جیسا کہ ایک جگہ حضرت مسیح علیہ السلام نے فرمایا، جب انسان کوشش کرتا ہے اس کی کوششوں میں پھر برکت ہوتی ہے۔ حضرت مسیح فرماتے ہیں کہ خدا میں ہو کر خدا تلاش کرو تو خدا ملتا ہے، کہ خدا میں ہو کر خدا تلاش کرو، خالص ہو کر اللہ تعالیٰ کو تلاش کرنے کی کوشش کرو گے تو خدا ملے گا۔ اور خدا میں ہو کر خدا تلاش کرنے کا مطلب ہی یہ ہے کہ اس کی صفات اپناؤ۔ اب اللہ تعالیٰ رحمان اور رحیم ہے، اور اس کی رحمت ہر چیز پر حاوی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب ہو کر اس کے نام پر ظلم و بربریت پھیلانے والے کس طرح اللہ تعالیٰ کی راہ کو پا سکتے ہیں؟ آج بھی ایک افسوسناک ہمیں اطلاع ملی، جمعے کے دوران ہماری مسجد پر مردان میں دہشت گردوں نے حملہ کیا، لیکن ڈیوٹی پر موجود خدام کی بروقت کارروائی سے ان کو زیادہ کامیابی نہیں ہوئی، زیادہ کیا ہوئی نہیں، اندر نہیں آ سکے۔ گرنیڈ وغیرہ انہوں نے پھینکے، اور ایک خودکش حملہ آور زخمی ہو گیا۔ جب اس نے زخمی حالت میں پھر اس نے اپنے آپ کو اڑا لیا، جس کی وجہ سے مسجد کا گیٹ اور دیواریں وغیرہ گر گئیں۔ وہاں خدام ڈیوٹی پر تھے، چند ایک زخمی ہوئے اور ایک خادم شہید بھی ہوئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ تعالیٰ شہید کے بھی درجات بلند کرے اور زخمیوں کو بھی شفا دے۔ باقی حملہ آور جو تھے وہ فرار ہو گئے۔ تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ کون سی لوگ ہیں جو اسلام کے نام پر، خدا کے نام پر یہ کام کرنے والے ہیں، جو کہتے ہیں ہم اللہ تعالیٰ کی صفات کو اپنانے والے ہیں۔ یہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کے نام پر اللہ کی عبادت کرنے والوں پر حملے کرنے والے ہیں،
یہ تو کسی طرح بھی خدا والے نہیں کہلا سکتے۔ پھر 2 دن پہلے ہم نے دیکھا کہ ایک شیعوں کا جلوس تھا، اس پر حملہ کیا، وہاں بلا وجہ معصوم جانے ضائع ہوئے، بہت سے زخمی بھی ہوئے۔ تو یہ لوگ تو ایسے ہیں، جیسا کہ میں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو اتنا ٹیڑھا کر دیا ہے کہ اب کوئی بظاہر لگتا ہے کہ واپسی کا راستہ نہیں رہا ان لوگوں کے لیے، اور جو لوگ ان کو مدد کرنے والے ہیں، مددگار ہیں، یا جن کے ہاتھ میں طاقت ہے اور پوری طرح ہاتھ نہیں ڈالتے، وہ لوگ بھی اس کے ذمہ دار ہیں۔ اللہ تعالیٰ جلد ان ظالموں سے ملک کو نجات دے، بلکہ دنیا کو نجات دے، کیونکہ اب تو دنیا میں بھی یہ لوگ پھیل گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو پانے کے لیے کوشش کی حالت کی حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک جگہ یہ مثال دی ہے، فرمایا کہ جو لوگ کوشش کرتے ہیں انجام کار رہنمائی پر پہنچ جاتے ہیں۔ جس طرح وہ دانہ تخم ریزی کا بدون کوشش اور آپاشی کی بے برکت رہتا ہے، بلکہ خود بھی فنا ہو جاتا ہے، اسی طرح تم بھی اس اقرار کو ہر روز یاد نہ کرو گے اور دعائیں نہ مانگو گے کہ خدایا ہماری مدد کر، تو فضل الہی وارد نہیں ہوگا، اور بغیر امداد الہی کے تبدیلی ناممکن ہے۔ بس دانہ جب پودا بنتا ہے تو فرمایا کہ وہ پودا بننے کے لیے خود فنا ہو کر پودا بنتا ہے۔ وہ تم بھی اگر ثمر آور درخت بننا چاہتے ہو، تو اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنا چاہتے ہو، اگر اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنا چاہتے ہو تو اپنی آپ کو فنا کرو، اسی سے اللہ تعالیٰ کی رضا بھی حاصل ہوگی، اور آئندہ نسلوں میں بھی یہ روح قائم رہے گی کہ وہ دین پر چلنے والے ہوں گے۔ تو یہ ایک عارضی کوشش نہیں ہے، بلکہ مسلسل کوشش ہے جو ایک مومن کا فرض ہے کرتا چلا جائے۔ اس دانے کی طرح فنا ہونے کی ضرورت ہے جس سے پھلدار پودا بنتا ہے، اور یہ اس صورت میں ہوگا، فرمایا کہ جب اس اقرار، اس عہد کو سامنے رکھو گے جو تم نے کیا ہے اس زمانے میں، اس امام سے کیا ہے اور خدا تعالیٰ سے کیا ہے۔ اگر سامنے نہیں رکھو گے اس اقرار اور قول کو، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم ان کی مدد کرتے ہیں، اب اللہ تعالیٰ کے اس وعدے کو سامنے رکھو گے کہ ہم ان کی مدد کرتے ہیں، ان کو راستہ دکھاتے ہیں جو مسلسل کوشش کرتے ہیں، تو پھر ہی کامیاب ہوگے، اگر نہیں رکھو گے تو پھر کامیابی نہیں۔ پھر ایک جگہ اس کی وضاحت کرتے ہوئے آپ نے فرمایا کہ بموجب تعلیم قرآن شریف ہمیں یہ امر یوں معلوم ہوتا ہے کہ ایک طرف تو اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں اپنے کرم، رحم، لطف اور مہربانیوں کے صفات بیان کرتا ہے اور رحمان ہونا ظاہر کرتا ہے، اور دوسری طرف فرماتا ہے کہ ان لیس للانسان الا ما سعی، اور والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، فرمایا کہ اپنے فیض کو صحیح اور مجاہدہ میں منحصر فرماتا ہے۔ نیز اس میں صحابہ رضی اللہ عنہم کا طرز عمل ہمارے واسطے ایک اسوہ حسنہ اور عمدہ نمونہ ہے۔ صحابہ رضی اللہ عنہم کی زندگی میں غور کر کے دیکھو، بھلا انہوں نے محض معمولی نمازوں سے ہی وہ مدارج حاصل کر لیے تھے؟ نہیں، بلکہ انہوں نے تو خدا تعالیٰ کی رضا کے حصول کے واسطے اپنی جانوں تک کی پرواہ نہیں کی، اور بھیڑ بکریوں کی طرح خدا کی راہ میں قربان ہو گئے، جب جا کر کہیں ان کو یہ رتبہ حاصل ہوا تھا۔ اکثر لوگ ہم نے ایسے دیکھے ہیں، وہ یہی چاہتے ہیں کہ ایک پھونک مار کر ان کو وہ درجات دلا دیے جائیں اور عرش تک ان کی رسائی ہو جائے۔ فرمایا کہ ہمارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کون ہوگا؟ وہ افضل البشر، افضل الرسل والانبیاء تھے۔ جب انہوں نے ہی پھونک سے وہ کام نہیں کیے تو اور کون ہے جو ایسا کر سکے؟